محبوب خدا کے ہم محبوب ہیں، یا یہ کم ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ حضور ہمیں چاہتے، کتنا چاہتے، خدا کا جلوہ دیکھ کر بھی، خدا کا دیدار کر کے بھی وہ ہمیں نہیں بھولتے۔ صاحب معارج نے لکھا ہے، ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا جان کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کی، ابا جان آپ معراج پر گئے تھے، اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی، لیکن نہ آپ نے بتائی نہ اللہ نے بتائی۔ ابا جان کچھ باتیں مجھے تو بتائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی۔ صاحب معارج فرماتے، سرکار نے کہا، میری بیٹی چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے اس لیے میں تجھے سب تو نہیں، ایک بات بتاتا ہوں۔ جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، حضور اللہ کی اتنے قریب گئے کہ ساری دوریوں کی اور قربتوں کی حدیں ختم ہو گئی۔ سرکار نے ایک مقام پہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا، انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور ایسے دیکھا کہ پلک بھی نہ جھپکی، میں ٹکٹکی باندھ کر اپنے خدا کا جلوہ دیکھتا رہا۔ سرکار فرماتے، بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے ایک نہیں 70,000 مرتبہ کہا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ سرکار کی یہ بات سن کر بی بی پاک مچل گئی، کہنے لگی، ابا جان جب اللہ نے 70,000 مرتبہ آپ سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا کیا مانگا؟ سرکار فرماتے، میری بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش دے، 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 میری امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ 70,000 بار وہ کہتا رہا، مانگ حبیب، اور میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ پھر یہ ہوا، ارشاد ہوا، محبوب تو غمگین اور فکر مند کیوں ہے؟ قیامت میں تیری امت کے پاپ نہیں دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا اسی کو جنت عطا کر دوں۔ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت تو غمگین نہیں ہونا۔ سرکار نے اپنی امت سے مخاطب ہو کے کہا، تو غمگین نہیں ہونا، میں باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیرے باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، رنجیدہ کبیدہ خاطر مت ہونا، بارش گلستہ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہی سلوک قیامت میں تیرے ساتھ کروں گا۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے سب سے پیار کیا، سب سے دل لگایا، لیکن جو ہم سے صحیح معنی میں پیار کرتا ہے ہم نے اس سے دل نہیں لگایا، ان سے پیار نہیں کیا جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولا۔ ہم نے اس رسول سے کیا پیار کیا، کیا محبت کی، اللہ اللہ، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ہمیں کبھی نبی پاک کی یاد بھی نہیں آتی۔ اور میرے نبی کی شان ہے، پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، قبر میں لٹائے گئے تو بھی لبوں پہ جاری تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور آج بھی قبر میں حضور رب حبلی امتی ہی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ جامع الحدیث میں روایت نقل ہے کہ جب تمہارے کان بجے نہ جب کان، تو اس وقت تم حضور پہ درود پڑھا کرو۔ کان بجنا تو سمجھتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، اچانک ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی، آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا، تو ہم کو لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، کان نہیں بجتے، اصل بات یہ ہے
کہ حضور آج بھی اپنی قبر میں رب حبلی امتی کی جو دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے اور وہ دعا کی آواز ہماری روح سنتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے، کان نہیں بجتے، حضور کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ اس لیے جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو۔ دیکھو حضور تو آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم حضور کو یاد نہیں کرتے۔ کب یاد کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہوتے تب، حجام کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب، غیبت کر رہے ہوتے ہیں تب، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تب، حرام کھا رہے ہوتے ہیں تب، کب حضور کو یاد کرتے؟ افسوس، بات دور نہ نکل جائیں، چلیں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ورنہ ابھی اذان ہوگی۔ صحابہ کرام بیٹھ کے حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، آقا کا ذکر کر۔ خدا کی قسم یہ عنوان ایسا ہے، زندگی ختم ہو جائے مگر عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کی آنکھوں پہ گفتگو ہو تو پھر ایسا دل چاہتا ہے کہ آنکھوں پر ہی گفتگو ہو، ان کے چہرے پہ گفتگو ہو تو ایسا لگتا ہے کہ چہرے پر ہی گفتگو۔ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں امام نے یوں اس کی ککاسی کی ہے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ مانگا کرو عشق رسول، جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا اس کو بڑی دولت مل گئی۔ وہ زمانے میں مقدر کا سکندر ہے جس کو اللہ نے صحیح معنی میں عشق رسول عطا کر دیا۔ تو صحابہ بیٹھ کر آقا کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور کے رخسار کا، حضور کی زلفوں کا، حضور کی آنکھوں کا، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، اور تڑپتے ہوئے کہتے ہیں چلو چلو، آج حضور تو نہیں نظر آ سکتے بظاہر، حضور علیہ السلام کے کسی تبرک کی زیارت کر لیں، حضور کی کسی نشانی کی زیارت کر لیں، حضور کی کوئی چیز ہی دیکھ لیں۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے اور کہنے لگے امی جان آج سرکار کا ذکر چھڑا تو حضور اتنے یاد آ گئے کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے عشق میں بےتاب اور بے چین ہو گئے، اما جان ہمیں حضور کی کسی چیز کی زیارت کرا دیں، آقا کے کسی تبرک کی زیارت کرا دیں تاکہ ہم دیکھ کر کے دل کو تسلی دے سکیں۔ ام المومنین نے فرمایا حضور علیہ السلام کا آئینہ میرے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام وضو کے بعد آئینے میں دیکھ کر کے جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے، آئینے میں دیکھ کر ارے کس منہ سے کہوں کہ زینت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ساری دنیا کو جس کے زینت کی خیرات ملتی ہے یہ کیسے کہہ دوں کہ زینت کیا کرتے تھے۔ آئینے میں دیکھ کر جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے وہ آئینہ میں تمہیں دکھا دیتی ہوں، ہو سکے تو آئینہ دیکھ لو۔ آئینہ لایا گیا، روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں ام المومنین نے جیسے آئینے کو